بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، آج کیا بات کرنا ہے؟ آج کیا بات کرنی ہے؟ آپ کہیے، آپ بولیے، آپ فرمائیے۔ شروع کریں؟ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کس زبان میں سوچتے ہیں؟ آج ہم آپ سے تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں کریں۔ اچھا، مشکل باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیونکہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں نا، تو مشکل باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ جب بالکل چھوٹے تھے تو آپ کو بھوک لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، پھر جب بھوک لگتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اونچا بولیے۔ ہمیشہ اتنی مناسب آواز میں بات کرنی چاہیے کہ دوسرے کے کان تک پہنچے اور وہ سمجھ سکے، اور الفاظ کو مکمل ادا کرنا چاہیے تاکہ دوسرا آدمی جان سکے کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب آپ کو بھوک لگتی تھی پھر آپ کیا کرتے تھے؟ روتے تھے۔ خوب خوب، یہ بڑی اچھی عادت ہے رونا، صحیح نہیں؟ اچھی عادت ہے نا؟ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا۔ اب اس امت میں رونے والے کم ہو گئے ہیں، اس لیے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو رونا اچھی عادت ہے، لیکن اللہ کے سامنے عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی عادت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ کون سی عادت؟ جی پھر آپ آہستہ بولیں نا، کہیے۔ مثلاً کوئی بھی عادت لے لیں، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ہنسنا ایک عادت ہے نا۔ اب کوئی آدمی جنازے میں ہنس رہا ہو، کتنا برا لگے گا۔ ابن جوزی نے رحمۃ اللہ علیہ، یہ کچھ لوگ آگے پیچھے زمانے کے اعتبار سے پیدا ہوئے تھے۔ ابن جوزی، ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن رجب، یہ سارے بڑے بڑے لوگ تھے رحمہم اللہ، اور یہ آگے پیچھے کے زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن کیا ہیرے تھے۔ ابن جوزی بھی ان میں ایک بہت بڑے آدمی تھے۔ ابن جوزی نے کتاب الاذکیہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ ایک جنازے میں جا رہا تھا، تو جس شخص کا جنازہ تھا اس کا بیٹا بہت اونچا اونچا رونے کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ابا اب تو آپ ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں بہت تاریکی ہے اور وہاں کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ اس نے کہا ابا آپ تو ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں سردیوں میں کوئی کمبل بھی نہیں ہوگا، گرمیوں میں ہوا کے لیے کوئی پنکھا بھی نہیں ہوگا۔
پھر اس کا ابا آپ ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا، تو یہ بچہ اسے کا ابا ایسے گھر میں جا رہے ہیں جہاں چھت سے مٹی نیچے کو آئے گی، تو یہ بچہ جو اپنے باپ کو کہہ رہا تھا کس گھر سے، اس کی یا کیا مراد تھی، کس گھر میں جا رہے ہیں؟ قبر میں۔ پھر اسے کا ابا ایسا گھر ہے جہاں کوئی پانی بھی نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ جو بچہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا تھا نا، وہ پہلے والا بچہ، اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا خدا کی قسم یہ تو ہمارے گھر جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے بیٹے ہنسنا، اب جنازے میں ہنسے تو کتنی بری بات، اور خوشی کے موقع پہ غم کا اظہار وہ بھی کتنی بری بات۔ خوش ہے، سب لوگ خوش ہیں، اور یہ منہ بسور کے ایک طرف کو بیٹھا ہوا ہے، کسی کے منانے سے منتا نہیں اور کسی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا، کتنی بری بات ہے۔ تو عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اور عادت کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کو سوچنے کی عادت ہے یا نہیں؟ ہے؟ اچھا، جب آپ کو سوچنے کی عادت ہے تو آپ یہ کہیے کہ آپ کس زبان میں سوچتے ہیں، یہ ہے نا مسئلہ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کس زبان میں سوچتے ہیں؟ مادری زبان۔ یہ کس نے کہا؟ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک چیز ہوتی ہے بیٹے قومی زبان، یہ کچھ ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لی ہے ایک چیز، بنانے والے خود بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا بنانے جا رہے۔ اور ایک ہوتا ہے مادری زبان، ہر آدمی اپنی مادری زبان میں سوچتا ہے۔ مادری زبان جو اس کے آباء و اجداد کی زبان تھی، مادری زبان وہ جو اپنی والدہ سے سنتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے۔ مثلاً اس کی والدہ اگر اردو بولتی ہیں تو وہ ضرور انگلش کو سیکھے گا، اور اگر اس کی والدہ انگلش بولتی ہیں تو وہ ضرور فارسی کو سیکھے گا۔ یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ نہیں ٹھیک، دیکھا نا، یہ اس طرح ہم نے دو جملے بولے جو ٹھیک ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ سن رہے ہیں ہمیں غور سے تو آپ کو خود سمجھ آنا چاہیے۔ جیسے ہم یہ کہہ دیں کہ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں، تو رات کے 3 تو نہیں نا بج رہے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے آپ سنیے۔ اس لیے جس بچے کی والدہ اردو زبان بولتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اردو سیکھے گا، والدہ انگلش بولتی ہیں تو بچہ آہستہ آہستہ انگلش سیکھے گا۔ تو آج کچھ مشکل باتیں جو کرنا تھیں، تو آپ سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ روتے تھے، پھر رونے پہ آپ کو کیا ملتا تھا؟ دودھ مل جاتا تھا۔ پھر آپ تھوڑے اور بڑے ہو گئے، اب آپ کو تو زمانہ یاد نہیں کہ دودھ کیسے ملتا تھا، کیسے گھر والے آپ کو دودھ پلاتے تھے، آپ کیا اڑی کرتے تھے، اڑی ضد، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اور بڑے ہو گئے تو پھر آپ روٹی پہ آ گئے اور آپ نے دودھ کو چھوڑ کے روٹی کھانا شروع کی۔ پھر روٹی آپ کو بہت اچھی لگنے لگی، پھر اس کے ساتھ دوسری غذا کیا آ گئی؟ چاول آ گئے، آپ نے چاول کھانا شروع کر دیے۔ تو آہستہ آہستہ جتنے آپ بڑھتے گئے اتنا غذا کی مشکلات اس کا سامنا کرتے گئے اور غذا کو ہضم کرتے رہے۔ اگر آپ کو پہلے ہی دن کوئی دے دیتا کہ یہ لو جی
کہ خان صاحب نے خمیری روٹی لگائی ہے، کھاؤ اسے۔ اب بچہ کیسے خمیری روٹی کھاتا؟ خمیر یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ زبانوں میں ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے، تو آپ کو اگر بچپن میں ہی خمیر کی روٹی دے دی جاتی تو آپ نہ کھا سکتے۔ بالکل اسی طرح کبھی کبھی آپ سے باتیں ہوتی ہیں بچوں جیسی، کہانیاں، تو اب آپ چونکہ بڑے ہو رہے ہیں نا، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب آپ دودھ چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ آپ روٹی پہ آ جائیں، تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں بھی کریں نا، ساری باتیں آسان ہو جائیں تو آپ پھر روز کہیں گے کہانی سناؤ، پھر میں سوؤں گا تو وہ دادی اماں کہاں سے آئے جو کہانی سناتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مشکل باتیں جو ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ سوچتے کس زبان میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچتے ہیں اس زبان میں جو زبان آپ کے گھر میں والدہ بولتی ہیں، کیونکہ بچہ ہمیشہ اپنی والدہ کی زبان سے بولنا سیکھتا ہے۔ ماں جو کچھ کہتی ہے بچہ اسے سنتا ہے اور بچہ اسی لب و لہجے کو اختیار کر لیتا ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ یہ پانی ہے تو بچہ پانی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں یہ بتا دے کہ واٹر ہے تو بچہ واٹر کہنا شروع کر دے گا، اور ماں اگر بتا دے کہ یہ ماء مویا پانی عربی ہے، عربی شروع کر دے گا، اور بچے کو اگر ماں یہ بتائے کہ یہ آب ہے تو آب کا مطلب بھی پانی ہو گیا، فارسی میں بچہ اسے آب بولنا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے بچے وہ زبان بولتے ہیں جو زبان در حقیقت ان کی والدہ بولتی۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے اس دور میں بیٹے بہت بڑی مصیبت جو آئی ہے وہ ایک یہ آ گئی ہے کہ بچے ماں سے الگ ہو گئے۔ یہ جب سے عورتیں گھروں سے باہر نکلی ہیں اور جب سے عورتوں نے نوکریاں شروع کی ہیں تو ان کے بچوں نے زبان سیکھنی چھوڑ دی ہے۔ یہ جتنے بنے پھرتے ہیں نا کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر ہیں اور عورتوں کو بھی باہر نکالو، یہ اس ملک میں سب سے پہلے یہ شر اس کا بانی ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ایسے حالات نہیں تھے بیٹے۔ آپ اپنے نانا دادا کسی سے پوچھئے گا، یہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا نا، کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت اس نے فراہم کی، اتنی ہی ایٹمی طاقت سے بڑھ کے اس نے قوم کو برباد کیا۔ وہ اتنا جاہل آدمی تھا اور اتنا احمق بھی تھا کہ اسے یہی نہیں پتہ چل سکا، بے وقوف آدمی کو، کہ بھئی تم بچوں کو ماں سے الگ کر رہے ہو، بچے زبان کیسے سیکھیں گے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ سیاستدان جو ڈرامہ باز ہوتے ہیں نا، اور یہ جن کی عقل گہری نہیں ہوتی اور قوم پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں 50 سال بعد 100 سال بعد اس کی نہیں سوچتے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بیٹے ہمیشہ ماں زبان سکھاتی ہے، اور جب ماں کی زبان بچہ بولتا ہے تو مائیں بچوں کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ بچے کے پاس کتنے امکانات ہوتے ہیں، وہ کون سی زبان سیکھ سکتا ہے؟ باپ سے سیکھ نہیں سکتا، اس سے کہ والد تو صبح چلے گئے آفس، دکان پہ چلے گئے، انہوں نے کما کر لانا ہے۔ اللہ نے ماں کے ذمے کمائی نہیں رکھی جب تک کہ بیچاری مجبور نہ ہو جائے۔ تو ماں اپنے بچے کو زبان سکھائے گی، ماں اپنے بچے کو آہستہ آہستہ زبان سکھاتی ہے۔ بیٹے یہ کیا ہے، بیٹے یہ کیا ہے، اچھا بیٹے اس کا نام بتائیں، اچھا بیٹے یہ، وہ پھر پوچھتا ہے اماں یہ کیا ہے، تو ماں کہتی ہے کہ یہ چارپائی ہے۔ وہ کہتا ہے اماں یہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میز ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ ایسے سیکھتا ہے نا۔ تو جب عورتیں جاب کرنے لگیں اور انہیں یہ سکھایا جائے کہ گھر سے نکلو، تو ماں تو گھر سے چلی گئی، بچے کس کے پاس رہے؟ بچے اب یا تو نوکروں کے پاس رہیں گے
اور پڑھی لکھی ماں میں اور ان نوکروں میں 1000 درجے کا فرق ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماں جس دکھ اور درد سے سکھاتی ہے بیٹے کوئی نہیں سکھاتا۔ اب ماں نہیں رہی تو بچے نوکروں سے سیکھیں گے، ماں نہیں رہی تو ڈے کیئر سینٹرز آج کھلے ہیں، ان میں جا کر بچے سیکھیں گے، کچھ نہیں سیکھیں گے۔ نتیجہ یہ کہ ان کی زبان خراب ہو جائے گی۔ ماں نگرانی کرتی ہے اپنے بچوں کی اور کہتی ہے بیٹے بری بات، خبردار جو ہے آئندہ یہ لفظ کا۔ بچہ اگر گالی دے تو ماں روکتی ہے نا کہ بیٹے ایسے نہیں بولتے، اور کون ہوگا، اور کوئی سکھائے گا زبان تو گالیاں سکھائے گا۔ یہ ماں کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ تو ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو نے ڈرامہ کیا، ادھر مردوں کو بٹھایا ادھر عورتوں کو بٹھایا، اور اس کے بعد چیخا وہ زور سے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ ختم کرو، اور درمیان میں جو کنات لگی ہوئی تھی اسے کھڑوا دیا، اور عورتیں اور مرد سب ایک جگہ ہو گئے۔ یہ اس نے سب سے پہلے یہ چیز کی تھی، اور کہ ماؤں کو الگ کرے، مارکیٹ پہ لے آئے، عورتیں باہر آ جائیں گھر سے۔ نتیجہ یہ کہ بچے زبان نہیں سیکھ سکے۔ بچہ جو زبان سیکھتا ہے، یہ زبان اتنی بڑی چیز ہے بیٹے کہ آپ اگر اپنی زبان کو صحیح طرح نہیں سمجھتے تو آپ دین کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھتے۔ ہمیشہ اپنی زبان پر غور کرو۔ اب جس زبان میں سوچتے ہیں نا، پھر آپ اس زبان میں بولتے ہیں۔ جس زبان میں آپ سوچتے ہیں، آپ خواب بھی اسی زبان میں دیکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن نازل ہوا ہے تو سب سے پہلا معجزہ جس کو چیلنج کیا ہے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ وہ زبان ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتو بصورت من، آگے کیا ہے؟ من مثلہ۔ یہ کبھی کبھی ادھورا جواب پورا کرنا 2 طریقے پہ ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً ہم آپ سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، صحیح کیا آپ نے، صحیح فل کر دیا نا اسے۔ مثلاً ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ والذاریات ذرواً، مثلاً ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ فاتو بصورت من مثلہ۔ ایک ہوتا ہے بیٹے ایسے پورا کرنا، اور ایک پورا کرنا دوسرے طریقے پر ہوتا ہے۔ وہ ذرا سا مشکل ہے لیکن آپ اسے سمجھیے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کل کہا تھا نا کہ اب آگے جو جملہ جس کو ہم نے کہا ہے وہ پورا کرے گا کہ اسکول مت جائیے، لیکن اگر آپ پورا کریں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ اسکول جانے سے منع کیا تھا۔ یہ جو جملے پورے کرنے کے لیے لوگ الفاظ بولتے ہیں نا، ان الفاظ کو بدلنا چاہیے۔ جو آدمی نہیں بدلتے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ مشکل بات ہے بیٹے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بڑے لوگ جو بات کرتے ہیں نا تو وہ کبھی ادھورا جملہ چھوڑتے ہیں اور دوسرا اسے جواب دیتا ہے تو وہ اس کے جواب پہ نہیں جاتے، وہ اپنے پاس سے اسی مفہوم کے دوسرے الفاظ بنا کر پورا کرتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، صرف تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو بیدار کرنا تھا، وگرنہ الفاظ اگر تمہارے لینے لگیں تو ہم تمہاری زبان بولنے لگیں۔ یہ مشکل ہے لیکن جب آپ بڑے ہو کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے یہ جو قرآن نے پہلا چیلنج کیا، اس نے کہا فاتو بصورت من مثل، اس صورت جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور اب سارے اپنی زبان اتنی زبردست جانتے تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے، عاجز آ گئے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لیں۔ اللہ نے پھر اس چیلنج کو دہرایا۔ اللہ نے سب سے پہلے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب بنا کر لے آؤ۔
جب کتاب نہیں بنا سکے تو اللہ نے فرمایا اچھا اس کی صورت جیسی صورت بنا کے لے آؤ. صورت سے بھی چھوٹی چیز پہ آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ ایک آیت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ. نہیں لا سکے. یہ زبان اتنی بڑی چیز ہے کہ سب سے پہلا چیلنج زبان پہ ہوا کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں تمہارے سامنے قرآن رکھ رہے ہیں تم اس زبان کو لے آؤ. اللہ نے انتہائی عروج کی عربی قرآن کے ساتھ باندھ دی. یہ ایسی ہے بیٹے جیسے اردو میں غالب ہے. غالب اگر پہلے دن پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر لوگ غالب کے سٹیج پہ جا کے گفتگو کرتے. شیکسپیئر ہے انگلش میں. شیکسپیئر اگر جو انگلش اس نے لکھی ہے اس انگلش تک کون پہنچ سکتا؟ اس لیے وہ زبان جو آپ نے سیکھی ہے گھر میں والدہ سے، اور وہ زبان جس میں آپ سوچتے ہیں، اور پھر ذہن کی سب سے اچھی کاوش کیا ہے؟ انسانی ذہن سب سے اچھی چیز جو کر سکتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ جواب دیں، یہ آپ کی پہیلی. انسان کے ذہن میں اچھے سے آسان کر لیتے ہیں. انسان کے ذہن میں ایک قوت ہے، تصویر کھینچ لیتا ہے. آپ نے پہلی مرتبہ جب کرسی کو دیکھا ہوگا تو اس کی تصویر ذہن نے کھینچ کے اپنے اندر محفوظ رکھ لی کہ کرسی ایسے ہوتی ہے. پھر دوبارہ آپ کو کرسی دکھائی گئی تو آپ نے ذرا سا سوچا کہ وہ میرے ذہن میں کہاں ہے، وہ تصویر نکالو. ذہن نے تصویر نکالی اور کہا 4 پائے ہوتے ہیں اور ایسے اس پہ ایک جگہ ہوتی ہے اور اس نشست پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے ٹیک لگی ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ کرسی ہے. پھر تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ جب آپ تو جو ہی تصویر سامنے آئی اپنے فوراً کہا یہ کرسی. یہ ایک ذہن کی صلاحیت ہے کہ ذہن تصویر لے لیتا ہے. ایک ذہن کی صلاحیت ہے جو آج کل آپ کر رہے ہیں، حفظ، یاد رکھنا. کوئی بچہ بہت سی آیتیں یاد کر لیتا ہے، کسی بچے کو ایک آیت یاد نہیں ہوتی. ہوتا ہے نا ایسے. آپ کتنا یاد کرتے ہیں؟ 15 لائنیں یا 10 لائنیں؟ پھر کہیے 15 آیتیں یا 10 آیتیں؟ اچھا بیٹے پھر کہیے 15 یا 10 آیتیں. پھر کہیے 10 یا 15 آیتیں. دیکھا آپ نے کتنے فقرے کہے اور ہر فقرے میں غلطی تھی. آپ کو بتائیں، آپ نے کہا 15 آیتیں یا 10 آیتیں، یہی کہا نا؟ یہ کہا نا جی. اس میں کیا غلطی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن بیٹے جب بات کرتے ہیں نا تو ترتیب سے بات کریں. 10 پہلے آتا ہے کہ 15 پہلے آتا ہے؟ 10. اور آیت کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آیات. اب کہیے 10 آیات یا 15 آیات؟ آیتیں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مگر اعلیٰ درجے کا نہیں ہے. اعلیٰ درجے کی زبان بولیے. زبان ہمیشہ بہت عمدہ. 15 آیات یا 10 آیات؟ 10 آیات یا 15 آیات؟ 10 پہلے آ گیا، 15 بعد. لیکن گنتی ترتیب کے حساب سے ہوگی. پھر آپ نے کیا بولا؟ 15 لائنیں یا 10 لائنیں؟ لائن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ لائنز. بہت اچھے بہت اچھے، آپ نے بڑی اچھی بات کی. 10 لائنز یا 15 لائنز؟ لیکن اب اردو میں چونکہ لائنیں چل پڑا ہے تو اس لیے وہ بالکل لوگ بولتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اپنی جگہ پہ بات درست، لیکن اصل میں یہ چیز ہے. اچھا تو جو دماغ کی طاقتیں ہیں، ایک طاقت حفظ کی ہے. اب حفظ کا تصویر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میز میز ہے، کرسی کرسی ہے. قرآن کی آیت کو حفظ کرنا حفظ ہے. ذہن میں ایک اور صلاحیت بھی ہوتی ہے، سب سے ٹاپ کی صلاحیت. وہ کیا ہے؟ یہ آپ بتائیں. ذہن میں، انسانی ذہن میں اور حیوانی ذہن، حیوانی تو ذرا اسے کہنا ذرا سخت ہے
لیکن انسانی ذہن میں سب سے اچھی کوالٹی اور سب سے اچھی چیز جو وہ سوچتا ہے فکر ہے. جس کے ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے نا بیٹے، یہ سب سے ٹاپ کا ذہن ہوتا ہے. اگرچہ وہ کچھ نہ کرے اور اگرچہ وہ بیٹھا رہے، لیکن جو انسانی جس بچے کا ذہن ٹاپ پہ جاتا ہے نا ہمیشہ، وہ فکر ہے. یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ فکر کی بدولت. ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور اتنے میں ایک سیب درخت سے اڑ گیا. اچھا نہیں اڑا، ہنس رہے ہیں آپ، پھر کیا ہوا؟ گر گیا. تو اس نے فکر کی کہ یہ سیب نیچے کیوں گرا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے کیا ثابت کیا کہ زمین میں کشش ہے. اسے کیا کہتے ہیں زمین میں جو کشش ہے؟ گریویٹی. او بھئی آپ تو بہت اچھے سب جانتے ہیں گریویٹی. اور گریویٹی اسے نیچے کھینچ رہی. یہی ہوا نا. تو اس لیے انسانی ذہن کی سب سے اچھی چیز فکر ہے. اور فکر کیسے ہوتی ہے بیٹے؟ فکر اصل میں ایک سفر ہے، نامعلوم سے معلوم کی طرف جانا. نامعلوم سے معلوم کی طرف چلنا. جن قوموں میں، جن بچوں میں، جن افراد میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ نامعلوم سے معلوم کا سفر طے کرتے ہیں، یہ سب سے اچھے ذہن ہوتے ہیں. اور جس چیز پہ پہنچ کے بیٹے قومیں برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، انسان دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہر مشکل چیز کے لیے نامعلوم سے معلوم کا سفر کرنے کی بجائے اس مشکل کو حل کرنے کی بجائے آگے چل پڑنا. یہ نہایت خراب ذہن ہے. مثلاً ایک شاعر کے حالات ہیں. ہم نے کئی کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو دیکھا، غالب یاد کرنا پڑ گیا، کوئی اور چیز یاد کرنی پڑ گئی، او یار کیا مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے. بجائے اس کے کہ انہیں فکر ہوتا کہ یہ کام ہے، کرنے کا ہے، میں نے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے. وہ کہتا ہے عذاب ہے، بس نمبر لینے ہیں، چلو آگے. کتنے خراب ذہن ہیں یہ. اسی لیے بیٹے یہ قومیں برباد ہو گئیں، اور ہم لوگ بھی اسی لیے برباد ہوئے کہ جہاں پڑھنے لکھنے میں مشکل پیش آئی، بجائے اس کے کہ اٹھ کے ڈکشنری لیتے، اس لفظ کو سمجھتے، اپنے ٹیچر کے پاس اس لفظ کو سمجھنے کے لیے جاتے، بس یہ سارے شاعر شاعری کر کے مر گئے اور چھوڑ گئے، اور یار کون شعروں کو یاد کرے. یہ ایک چیلنج ہے جو آپ کو دیا گیا. ہمیشہ نامعلوم سے معلوم کا سفر، اسے ہی کہتے ہیں فکر. مثلاً ٹمبکٹو. یہ ٹمبکٹو کیا چیز ہے؟ ٹمبکٹو کیا چیز ہے؟ بہت اچھا کپڑا ہے. سردیوں میں اگر اسے پہن لو تو آدمی کا جسم گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹمبکٹو اصل میں ایک بہت بڑے دریا کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ دریا کہاں ہوتا ہے؟ وہ دریا امریکہ سے چلتا ہے، روس کے اوپر سے گزر کے پاکستان کی ہوا میں آ جاتا ہے. آپ ہنستے ہیں، یہ لطیفہ ہو گیا نا بیٹے. ٹمبکٹو کیا ہے؟ اس ٹمبکٹو کو جاننے کے لیے آپ اپنا سفر شروع کریں کہ یار یہ ٹمبکٹو کیا چیز ہے، چلو ڈھونڈتے ہیں. اب آپ چلے گئے ڈکشنری میں. ڈکشنری میں ٹیک آپ نے خانہ نکال لیا. ٹمبکٹو جب آپ نے اس میں دیکھا تو آپ کو پتہ چلا کہ اوہو ٹمبکٹو تو در حقیقت یہ. اب آپ خود جا کے دیکھیے، اب آپ خود جا کے دیکھیے کہ ٹمبکٹو کیا ہے. ہمیں بڑا شوق ہے بھئی کہ ٹمبکٹو. اب آگے بولیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹمبکٹو کھا لیں، ہم ٹمبکٹو دیکھ سکیں، ہم ٹمبکٹو جوتوں میں موزے کی جگہ پہن لیں، ہم ٹمبکٹو چکھیں. یار کیا مزے کی چیز ہے. لیکن اب آپ
ٹے کی پٹی میں جائیں گے اور ٹمبکٹو نکالیں گے تو یہ آپ کا ایک سفر ہے جو آپ نے نامعلوم سے معلوم کی طرف کیا. ہمیشہ زندگی میں نامعلوم سے معلوم کا سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ جو چیز ان نون ہے اس ان نون کو سفر کر کے طے کر کے نون میں تبدیل کرنا ہے. جو چیز نامعلوم ہے اس کو معلوم کی طرف لے جانا ہے. ایک نیا بچہ یہاں آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ کھانے کا کمرہ کہاں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کہیں گے کہ میرے ساتھ چلیے، اور آپ روڈ کو کراس کرتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر کے جا کے ایک کمرہ دکھائیں گے، کہیں گے بھائی یہاں کھانا کھاتے ہیں. تو آپ نے نامعلوم اس بچے کے لیے جو چیز نامعلوم تھی اس کے ساتھ سفر شروع کیا، پھر سیڑھیاں اترے، پھر جا کر ایک کمرے کی نشاندہی کر دی کہ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ نامعلوم سے معلوم تک سفر ہے. یہ کرنا ہے، اسے ہمیشہ کرتے رہیے، زندگی بھر ہمیشہ نامعلوم سے معلوم کا سفر. کوئی چیز، کوئی مشکل لفظ کوئی کتاب میں آ جاتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اٹھیے، ڈکشنری کھولیے. اچھا بھئی ڈکشنری نہیں کھول سکتے، اب تو آسان آ گیا ہے یہ موبائل، اس میں دیکھ لیجئے. یہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی ٹیچر کو فون کر لیں کہ سر یہ لفظ آ گیا ہے اور اس لفظ کا مطلب مجھے سمجھا دیں. تو آپ کا ٹیچر آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے سفر نامعلوم سے جب آپ کا ذہن اس پہ عادی ہو جائے گا کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جانا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا اس کائنات میں قوموں کی حالت کیسے بدلتی ہے. نہیں معلوم نا، پھر آپ معلوم کریں گے. لیکن جب آپ معلوم کریں تو چلو اسے ٹمبکٹو نہیں بناتے، اسے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قوموں کی حالت ہمیشہ کس چیز سے بدلتی ہے. نہیں معلوم تو آگے کیا لگائیں گے کہ کیا کس چیز سے بدلتی ہے؟ پیسے مانگنے سے. یہ لگے ہوئے ہیں نا اب سارے پیسے مانگنے. بڑے شرم کی بات ہے بیٹے. جب تک ہمت جواب نہ دے جائے کبھی نہیں مانگنا چاہیے، کبھی بھی. ٹھیک ہے نا؟ اپنی دنیا خود پیدا کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. اپنی ضروریات زندگی کے لیے خود جد و جہد اور محنت کرنی چاہیے. کبھی بھی قومی سطح پہ بھی اور فرد کی سطح پہ بھی یہ مانگنے کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آئے دن جو اخباروں میں آتا ہے، یہ سیاستدان ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو از اول تا آخر دیکھو بھکاری اور ہمیشہ کشکول لیے دوسرے ملکوں کے سامنے نظر آتے ہیں. اور بیٹے دوسرے ملک ایسے ہی نہیں دے دیتے کہ لے جاؤ پیسے ہمارے پاس ہیں. وہ اپنی شرطیں منواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے سر جھکا کے چلو گے. وہ اپنی شرط منواتے ہیں دوسرے ممالک، اور دوسرے ممالک کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری پالیسی کو تم اوبے کرو گے. یہ ذرا مشکل بات ہے نا. دوسرے ممالک جو پیسہ دیتے ہیں نا بیٹے، وہ زبان بھی کھینچ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں خبردار جو سچ بولا، نہیں بولنے دیتے سچ. وہ کہتے ہیں تم نے پیسے لیے ہیں ہم سے، ہمارے پیسے، اور اس پہ عیاشیاں کرو، اب پھر تم سچ بھی بولو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں بیٹے. یہ ظالم بادشاہ، خزانوں کے مالک جب ہم جیسے چھوٹے ملکوں کے لوگ ان سے قرض مانگتے ہیں نا، تو کہتے ہیں لو تمہیں 1 ارب روپیہ بھی دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خبردار جو تم نے ہمیں کچھ کہا ہم قتل بھی کریں، ماریں بھی، جو مرضی کریں، چپ رہنا. تو یہ تو عزتوں کے سودے ہو گئے نا. رائے کے اظہار پر پابندی پیسہ لگا دیتا ہے بیٹے. جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا. تو اس لیے قوموں کی جو حالت بدلتی ہے نا، کس سے؟ پیسے سے بدلتی ہے. کس چیز سے؟ ان کے ملکوں میں پانی، بارشیں زیادہ ہوں، اس سے بدل جاتی ہے. نہیں تو میرا بیٹا بتائے پھر کس سے بدلتی ہے؟ اچھا بھئی ان سے نہیں بدلتی، نہ پانی زیادہ ہونے سے اور نہ ہی
پہلے کیا کہا تھا؟ پیسوں سے قوموں کی حالت بدلتی ہے جب ان کے جنگلوں میں شیر زیادہ ہو جائیں. نہیں پھر کوئی بتائے نا بچہ جی. محنت سے. اچھا پھر سب محنت کریں اور شیروں کو مار دیں. اور قوموں کی حالت بدلتی ہے بیٹے علم سے، تعلیم سے. بارشیں کیسے زیادہ ہوں، اور اگر بارش نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، غالباً علامہ اقبال کی ہے. انہوں نے کہا تو شب آفریدی چراغ آفریدم، اللہ تو نے اندھیرے کو پیدا کیا، ہم نے روشنی جلا دی، ہم نے چراغ بنا دیا. ہمیشہ یہ قدرتی آفات، مصیبتیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں نا، اس کے مقابلے میں انسان جد و جہد کرتا ہے اور اپنی حالت بدلتا ہے. اللہ نے تاریکی پیدا کی کہ رات ہمیشہ تاریک ہوا کرے گی. آدمی نے سوچا کہ اس تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے میں چراغ جلاؤں، اس نے چراغ جلانا شروع کر دیا تو اندھیرا چھٹ گیا نا. علم نے اسے سکھایا کہ کیا کرنا ہے. بارش نہیں ہو رہی تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. ہمارا علم کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی. لیکن بیٹے اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، وہ یہ کہ ہم مصنوعی بارش کا بندوبست کریں. چین نے کیے ہیں نا تجربے، اور مصنوعی بارش ہونے لگی. انہوں نے اپنے کھیتوں پہ پانی برسایا اور فصلیں اگائیں. انسان اپنے کام کو سوچے. تو نامعلوم سے معلوم کا سفر کرنا یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کس دنیا میں بس رہا ہے اور یہاں سے اسے کس دنیا میں پہنچنا ہے. یہ نامعلوم سے معلوم کا سفر یہ کہلاتا ہے فکر. اور جانور کو فکر نہیں ہوتی. فکر انسانی دماغ جو ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کے ٹاپ کلاس جو دماغ ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں. مگر اس تعلیم کے ساتھ اس تعلیم کا منتہا، اس تعلیم کی اصل وہ وہی ہے. اگر تعلیم اور علم کی انتہا عقل ہے نا تو یہ آج نہیں کل ضرور برباد ہو جائے گا. اس تعلیم کی انتہا وہی ہے. مثلا ایک آدمی نے علم سیکھا کہ پیسے کیسے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اچھا اس طرح کر لو کہ پیسے کسی کو دو 100 روپیہ اور اس سے کہو کہ تم کتنے مہینے 100 روپے اپنے پاس رکھو گے. اس نے کہا 4 مہینے. اس نے کہا اچھا ہر مہینے 2 روپے بڑھ جائیں گے. تو 4 مہینے میں کتنے روپے بڑھ گئے؟ 8 روپے. تو جب واپس اس نے لیے تو اس نے کہا 108 روپے دو. یہ عقل کہتی ہے. یہ عقلی کی بنیاد پہ سارے آپ کے بینک چل رہے ہیں. یہ جتنے قرضے ہمارے حکمران لیتے ہیں اس عقل کی بنیاد پہ لیتے ہیں. اب تو چین نے 8% پہ قرضہ دیا ہے. اب جب بڑے ہوں گے اور اکانومی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا بیٹے کہ ہماری آئندہ نسلیں تک ڈوب جائیں گی اس قرضے میں. اور جو قرض دیتے ہیں وہ پھر کہیں گے کہ اپنی زبان بدلو، اپنا کلچر بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، حتیٰ کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، مذہب کو تبدیل کرو. یہ ہوتا ہے. تو اس کے علم نے اسے سکھایا کہ پیسہ اگر زیادہ کرنا ہے تو ایک آدمی کو 100 روپے دے دو اور اسے کہو 1 مہینے بعد واپس کرو گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 102 روپے. اور 2 مہینے بعد واپس کرو گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 104. اور 3 مہینے 106. اور 4 مہینے 108. یہی سود ہے. یہی ہے بیٹے جسے اللہ حرام کہتا ہے. یہی ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. یہ بیٹے سود ہے. اس سود کے نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اس سود کے نظام نے ہمیں ڈبو دیا ہے. یہ آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بڑے ہوں تو آپ کو خود اس کو حل کرنا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ ابھی تک نامعلوم ہے نا. آپ نے نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اس سود کے نظام سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. اس لیے علم کی انتہا اگر عقل پر پہنچ کے ختم ہو جائے نا تو آدمی ضرور خراب ہو جاتا ہے. علم کی انتہا کہاں پر ہونی چاہیے پہنچ کے؟ وہی پہ. وہی کیا سکھاتی ہے؟
خدا کی کتاب کیا سکھاتی ہے؟ وہی ہمیں کہتی ہے کہ اگر تم نے پیسے میں اضافہ کرنا ہے نا تو اس 100 روپے میں مارکیٹ میں چلے جائیں اور جا کر وہاں سے فرض کر لیجئے، ایک مثال آپ کو دیں، سیب خرید لیں۔ آپ لوگ وہ کئی مرتبہ ہم نے کہا آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں آپ ٹافیاں خرید رہے ہیں، اور ٹافیاں بھی اب لفظ آ گیا نا اردو میں، اور کیا کیا خرید رہے ہیں، اور میٹھی چیزیں خرید رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا پھل خریدا کریں، سیب، کیلے، ابھی آم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر موسم بدل جائے گا۔ ابھی آگے دسمبر آ رہا ہے نا، نہیں آ رہا؟ کیا آ رہا ہے؟ مارچ آ رہا ہے، پھر جون جولائی آ جائے گا، اور جون جولائی میں سب سے اچھا پھل کون سا ہوتا ہے؟ آم، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں کھائیں بیٹے۔ یہ جو آپ میٹھی میٹھی گولیاں اور یہ چیزیں کھاتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ جب جائیں نا شاپ پہ، سٹور میں، تو عامر ہے نا، ان سے جا کے کہیں کہ ہمیں سیب چاہیے، کیلے چاہیے، یہ کھایا کریں، اس سے آپ کا فائدہ زیادہ، آپ اچھی طرح کھیل سکیں گے، جم اچھی طرح کر سکیں گے۔ یہ چیزیں کھائیے جو اصل میں کھانے کی۔ تو اس لیے بیٹے کیا بات تھی؟ جی ہاں، وہی آپ کو سکھاتی ہے کہ مثلاً آپ نے پیسے میں اضافہ کرنا ہے نا، آپ یہاں سے اسلام آباد چلے گئے، منڈی میں چلے گئے، آپ نے وہاں جا کر کہا کہ سیب کیسے ہیں؟ اس نے کہا 100 روپے کے 1 کلو۔ آپ چاہتے ہیں شام کو 100 روپے کے 110 روپے ہو جائیں، تو آپ آئے اور آپ نے اس سیب کے لیے رکھا اس پیٹی کو، اور دیکھا کہ اچھا اس میں تو 100 روپے میں مجھے 10 سیب مل گئے، فرض کر لو۔ اب ہر سیب اگر آپ 11 روپے کا بیچیں گے، 10 روپے کا آپ نے لیا نا، 11 کا بیچا تو شام کو آپ کو کتنے پیسے ملے؟ 110 روپے مل گئے، 10 روپے آپ نے کما لیے نا۔ یہ وہی سکھاتی ہے، وہی کہتی ہے کہ پیسے پہ پیسہ کمانا جائز نہیں ہے، اور پیسہ کسی اور چیز میں آپ کنورژن دیں، اسے کوئی چیز خریدیں، پھر اسے بیچیں، اس میں آپ کا ٹائم بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی، اور اس 110 روپے میں جو کسک پیدا ہوگی، جو اس میں کھچاؤ پیدا ہوگا، جو اس میں وزن پیدا ہوگا، وہ سود کے پیسے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے علم کی انتہا عقل پہ ہو جائے اور خدا نے اس کو جائز نہ کہا ہو تو کبھی بھی ایسا پیسہ نہیں چلتا بیٹے۔ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، ملک بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں نا، ان سرمایہ داروں کا بڑا مقصد معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کا خون چوسیں اور اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ جمع کریں، کبھی سرمایہ داری نہیں کرنی۔ ہمیشہ سود کے خلاف ہم اگر بول سکتے ہیں تو بولیں گے، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں گے، اور سود کا متبادل اس کے اگینسٹ کوئی اور نظام آ سکتا ہے تو اسے جاری کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ سود ایسی چیز ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، اور اللہ نے بھی لعنت کی۔ قرآن کریم میں کیا آیا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ 108 روپے وہ جو پیسے کے 7 مہینوں کو بڑھا رہا تھا، اور 110 روپے جو سیب والے نے کمائے، دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ البیع وحرم الربا، اور اللہ ہے جس نے سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ ہے جس نے اس 110 روپے کو جائز قرار دیا۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا ہے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کے لیے کوئی قانون بنا سکتا ہے، اس کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ تو اس سے آج ذرا مشکل بات ہو گئی نا، لیکن یہ سود کتنی بری چیز ہے، کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح سفر کرنا ہے، سفر کون سا کرنا ہے؟ نامعلوم سے معلوم کی طرف۔ اور انسانی ذہن کی سب سے اچھی حالت کیا ہے؟ فکر، سوچ، میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، مجھے آگے کو کیا بننا ہے۔ یہ فکر جو ہے نا، یہ سب سے بہترین حالت ہے انسان کے ذہن کی۔
فکر اسے آگے لے جاتی ہے، سوچ اسے آگے لے جاتی ہے، وہ مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے، وہ مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے ذہن میں فکر سے بڑی قوت کوئی نہیں، فکر سب سے اچھی قوت ہے بیٹے، فکر سب سے اعلیٰ قوت۔ ہشام بن عبد الملک یہ ایک عباسی بادشاہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے حکومت قائم ہوئی تھی اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا جی، خلفائے راشدین تو تھے، لیکن حکومت کو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ خلافت۔ خلافت تھی نا، وہ خلافت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی۔ حسن رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی، اور اس کے بعد بادشاہت آہستہ 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 آنی شروع ہو جائے گی۔ اور خلافت خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد پھر کون آ گیا تھا؟ پھر بنو امیہ آ گئے تھے، اموی سلطنت مشہور ہوئی۔ اموی سلطنت میں بڑے بڑے کام ہوئے، آپ جب پڑھیں گے، لیکن یہ اموی ظالم بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، اور اپنی رعایا کو پوری سہولتیں بھی دیتے تھے۔ تعلیم عام ہوئی، بہت سی چیزیں عام ہوئی، عدل کو انہوں نے عام کیا، نئے نئے پروجیکٹس انہوں نے اسلامی دنیا میں پیش کیے، اس کے لیے پیسہ دیا، لیکن یہ اپنی حیثیت میں بہت بہت خراب اور ظالم حکمران تھے بنو امیہ۔ اب ایک اموی سیدنا عثمان ابن عفان تھے، دوسرے اموی حضرت معاویہ تھے، تیسرے اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ تو کیا کہنے، ان تینوں کی بڑی شاندار حکمرانی تھی، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو بنو امیہ کی حکومتیں قائم ہوئیں وہ ظلم پر مبنی تھی۔ ہمیشہ بیٹے بنو امیہ نے جو کچھ کیا ہے اور جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہیں، بنو امیہ کے ساتھ نہیں۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ عقیدے کے باب میں جب آپ پڑھیں گے نا، یہ کربلا کا واقعہ اور اس طرح کی چیزیں، تو ان سب میں ہم اس خاندان کے ساتھ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ہم ان کے خلاف نہیں گئے۔ نہ جانا چاہیے، اگر کوئی ایسے کرے گا تو اہل سنہ سے نکل جائے گا۔ خلافت اموی میں ایک خلیفہ ہشام آیا۔ ایک چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک ہشام تھا، ایک اس زمانے کا مشہور شاعر فرزدق، اور ایک تیسری ہستی حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اتفاق ایسا کہ ایک دن یہ تینوں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ہشام بن عبد الملک خلیفہ وقت تھا، لوگ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، وہ آیا، کسی نے توجہ ہی نہیں دی، کون جانتا تھا یہ خلیفہ ہے یا نہیں ہے، یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، یہ بھی وہ بھی، سب اس کے خدم و حشم، اس کے نوکر، اور یہ بھی کھڑا تھا کہ کس طرح آگے جا کے حجر اسود کو بوسہ دے، اور اتنے میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اور حضرت زین العابدین کس کے بیٹے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور حسین کس کے بیٹے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو حضرت زین العابدین جب تشریف لائے تو مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا، مجمع لوگ ایک دم ادھر ادھر ہٹ گئے اور حضرت کے لیے راستہ دیا۔ حضرت آئے اور آ کر انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جب حجر اسود کو بوسہ دے کے وہ چلے تو ہشام بن عبد الملک بڑا پریشان کہ دیکھو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے عزت اور احترام اور لوگوں کے دلوں پہ یہ حکومت کرتے ہیں، کیسے لوگوں نے ہٹ کے ادب عزت اور احترام سے راستہ دیا، اور ایک میں خلیفہ وقت، اتنی زمین کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ کھڑا ہوں، مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے اندر کی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا حالانکہ، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟
تو اس پہ فرزدق جو شاعر تھا نا، اس نے کھڑے کھڑے ایک قصیدہ کہہ دیا، بڑا طویل قصیدہ ہے وہ. اس نے کہا کہ اس کے متعلق کہتے ہو کو کون ہے؟ سارا حرم خدا کا اسے جانتا ہے، حرم کے باہر جو زمین ہے وہ بھی اسے جانتی ہے، مدینہ والے اسے جانتے ہیں، مکہ والے جانتے ہیں. یہ ایسا ہے، اس جیسا تقی نقی، اس جیسا پاک نسب والا کون ہے؟ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے 20 سال کے تھے جب ایک فیصلہ فرمایا تھا، اور کمال کا فیصلہ تھا. وہ کبھی پھر بات کریں گے آپ سے. یہ ہوتا ہے. تو ہشام بن عبد الملک ساری خرابیوں کے ساتھ ساتھ اس نے ایک سفر کرنا چاہا. وہ پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ اس نے پھیلا دیے اور کہنے لگا کاش کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے اڑا کر لے جائے ہوا میں، اور میں دیکھوں دنیا کیسی. ہوائی جہاز کہاں تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ وہ نامعلوم کی طرف سفر، نامعلوم سے شروع کر کے معلوم کی طرف سفر کرنا چاہتا تھا. ہمیشہ اس سفر کو طے کیجئے، اسی کا نام فکر ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے نامعلوم چیز کے لیے سفر کا آغاز کرنا ہے کہ اس چیز کو دیکھیں ہوتی کیسے ہے، اس چیز کو سمجھیں یہ کیسے ہوتی. تو آج ذرا سی گہری باتیں، مشکل باتیں، لیکن اب آپ دودھ پینا چھوڑ دیں نا، اب آپ روٹی کھانا شروع کریں، مشکل باتوں پہ آ جائیں. باقی آئندہ انشاءاللہ.